کیا آپ نے کبھی یہ سوال سنا ہے کہ کیا شیطان مسلمان ہو سکتا ہے؟ اگر شیطان اللہ کو مانتا ہے، اگر وہ قیامت کو مانتا ہے، اگر وہ اللہ سے بات بھی کرتا ہے، تو پھر وہ مسلمان کیوں نہیں؟ یہ سوال صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کرتا رہا ہے، لیکن قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آج ہم صرف قرآن کی روشنی میں اس راز کو سمجھیں گے۔ تصور کیجئے ایک ایسی مخلوق جو اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتی، جو جنت اور جہنم کو جانتی ہے، جو فرشتوں کے درمیان رہ چکی ہے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ سے ہمیشہ کے لیے دھتکار دی جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں؟ قرآن کا جواب حیران کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ قرآن بیان کرتا ہے، بس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ابلیس کی حقیقت کو دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا۔ ابلیس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا اور اسے مٹی سے۔ یہ صرف نافرمانی نہیں تھی، یہ تکبر تھا، یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دینا تھا۔ اب غور کیجئے، ابلیس اللہ کو جانتا تھا، وہ اللہ سے مخاطب بھی ہوا، اس نے قیامت کا ذکر بھی کیا، اس نے مہلت بھی مانگی، مگر قرآن نے اسے مومن قرار نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان صرف علم کا نام نہیں، ایمان اطاعت کا نام ہے، ایمان عاجزی کا نام ہے، ایمان اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے۔ ابلیس جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا، وہ پہچانتا تھا لیکن اطاعت نہیں کرتا تھا۔ قرآن بتاتا ہے کہ ابلیس نے کہا، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ یہاں سے اس کی دشمنی کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ انسان کو اللہ کی راہ سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وہ برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، مگر قرآن ایک اور اہم حقیقت بھی بیان کرتا ہے۔ شیطان کے پاس زبردستی کی طاقت نہیں، وہ صرف دعوت دیتا ہے، فیصلہ انسان خود کرتا ہے۔ قیامت کے دن شیطان کہے گا، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، میں نے صرف تمہیں بلایا اور تم نے میری بات مان لی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ابلیس اللہ کو مانتا ہے اس لیے وہ کسی نہ کسی معنی میں مسلمان ہے، لیکن قرآن کی روشنی میں یہ خیال درست نہیں۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرے، جو اللہ کے حکم کو قبول کرے، جو اپنی خواہش کو اللہ کے حکم پر مقدم نہ کرے۔ ابلیس نے یہی کام کیا تھا، اس نے اپنے تکبر کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی اور یہی اس کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اس واقعے کا سب سے بڑا سبق صرف ابلیس کے بارے میں نہیں بلکہ ہمارے بارے میں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حق کو جانتے ہوں لیکن اس پر عمل نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے ایمان کا دعوی ہو لیکن دل میں تکبر موجود ہو۔ ابلیس کا سب سے بڑا جرم اللہ کے وجود کا انکار نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو بہتر سمجھنا تھا۔ قرآن کی روشنی میں جواب بالکل واضح ہے۔ ابلیس اللہ کو جانتا تھا، قیامت کو جانتا تھا، مگر اس نے اطاعت سے انکار کیا، اور اسلام کا اصل مفہوم ہی اللہ کے سامنے مکمل سپردگی ہے۔ جہاں اطاعت ختم ہو جائے وہاں ایمان کا دعوی انسان کو نہیں بچا سکتا۔